بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فہیم احمد. کیا کوئی سوشل میڈیا ایپ اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس سے کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے؟ شاید ہاں. اگر اس پہ یہ الزام ہو کہ اس کے ذریعے ایک ملک نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی ریسرچ بتاتی ہو کہ اس ایپ پر فیک نیوز 70% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، یا پھر اس پہ یہ الزام ہو کہ اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ 80% جعلی ہیں، یہاں تک کہ اس کے مالک کے اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ اس کو فالو کرنے والے 42 سے 72% اکاؤنٹس مشکوک ہیں. یہ فیکٹس ظاہر کرتے ہیں کہ ٹویٹر یا ایکس کے ذریعے میس مینوپولیشن کی جا سکتی ہے. لیکن کیا اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی اتنا ہی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. پاکستان میں کافی ہفتوں سے ایکس بند ہے. پہلے تو حکومت مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر بند کرنے کا اعتراف کر لیا گیا. پاکستانی وزیر اطلاعات نے یہ اعتراف کیا کہ یہ بند ہے، اور بلکہ یہ الزام گیا کہ ایکس کو ملک دشمنوں سے فنڈنگ لے کر ریاست کے مفادات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر تو پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایسے بیانات آتے ہیں جو قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کے خلاف حفاظت کیسے کی جائے؟ ہمارے پاس کیا میکنزم ہے کہ اس کو روکا جائے؟ یعنی انہوں نے جہاں ایک جانب یہ شکوہ کیا کہ ایکس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہیں اس بے بسی کا بھی اظہار کیا کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آسان لفظوں میں تو ایسے ہی ہے جیسے جب کرائم بڑھ جاتے ہیں تو حکومت اور کچھ نہ بھی کرے تو ڈبل سواری پر پابندی لگا دیتی ہے. تقریباً ایسے ہی فیصلہ لگتا ہے یہ. لیکن جو منسٹر صاحب کے خدشات ہیں وہ بالکل اگنور نہیں کیے جا سکتے. یہ بالکل درست ہے کہ ایکس پروپاگنڈا کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. یہ خبر دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک فیک ٹرینڈ کے پیچھے 61% اکاؤنٹس انڈین تھے. اس طرح اب جب بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دیکھیں گے پاکستان میں تو ان کو پروموٹ کرنے والے یا اس نیوز کو پروموٹ کرنے والے اور جسٹیفائی کرنے والے اکاؤنٹس پاکستان سے باہر سے پروجیکٹ ہو رہے ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، ٹرینڈ بنا کر اوپینین تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن یہ آدھی کہانی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ ایکس یا ٹویٹر سے زیادہ سوچ کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں اسے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں ملک کے لوکل ایشوز کو، آپس میں نفرت کو اور ناراضگی کو، جس کا ایک بڑا ذریعہ خود یہ سیاسی جماعتیں بنتی ہیں. اس سب میں ان کے سوشل میڈیا ونگز انوالو ہوتے ہیں کہ نیریٹو بلڈنگ، ٹرولنگ اور مخالف جو ہے ان کو بیک فٹ کرنے کے لیے ایک ٹول بنا کے استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کو یا ایکس کو. سیاسی مخالفین صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کے ٹرینڈز بنتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی ناصبہ تصاویر بنائی جاتی ہیں، فیک خبریں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایکس کے فیک نیوز میں کمی لانے کے لیے ٹول کو بھی پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ٹویٹر کی کمیونٹی نوٹس کے ذریعے پاکستان کے نگران وزیر اعظم اور اس کے بعد پھر کرنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو نشانہ بنایا گیا. پھر نون لیگ نے بھی وہی سلسلہ شروع کر دیا اور فیک خبر کو روکنے کے ٹول کو بھی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا. ابھی آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تو صحیح ہے نا، حکومت کو پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن میری رائے میں آج کل کے دور میں یہ درست فیصلہ نہیں ہے. ایکس بند کریں گے لوگ انسٹا پہ جائیں گے، فیس بک پہ جائیں گے، پھر انہیں اس پہ بند کریں گے تو واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، پراکسی کا استعمال کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ول نیور اسٹاپ. اکنالج کریں کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. یہ جو نوکیا 3310 والی پالیسی ہیں وہ آئی فون والے دور میں نہیں چل سکتی. پابندی اس کا حل نہیں ہے، بلکہ قوانین بنانا اور ان پر عمل کروانا عام ہے. اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ چیز بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو استعمال ہے وہ برے طریقے سے کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر پابندی کی بجائے اس کو ایک جائز حد تک کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر قانون سازی ہے. اگر قانون اور اس کا استعمال درست ہوگا تو ایٹ لیسٹ یہ جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں جو کوئی بھی خبر یہ لکھ کر شیئر کر دیتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے، حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ یہ کھیل کھیلنے سے رک جائیں گے. دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو قوم ہے اس کی سوچ میں ہارمنی لانی ہوگی. اگر ہماری قوم متحد ہے اور فالٹ لائنز نہیں ہیں تو پھر یہی جو ٹول ہے یا یہ ایپس ہیں یہ نیشنل نیریٹو بنانے میں مددگار ہو سکتی ہیں. جیسے 2019 میں ہوا پاکستان اور بھارت کی جب جھڑپ ہوئی تھی تو اس ٹول نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا. یاد رکھیں جب تک نیشنل یونٹی اور سوچ بھی میں ایک ہارمنی نہیں آئے گی نا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ ٹو بی آنیسٹ ہم کو بطور شہری بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارا جو مذہب ہے وہ منع کرتا ہے اس طرح کی فیک نیوز پھیلانے سے، اور تاکید کرتا ہے کہ جو بھی خبر پھیلائیں اس سے پہلے یہ ویریفائی کر لیں کہ وہ درست ہے یا نہیں. ہم کسی بھی جماعت کے رکن سے زیادہ مسلمان اور پاکستانی ہیں، اس لیے ڈالر اور پاپولیرٹی کے چکر سے نکل کر سچ کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ پاکستان ایک بہترین ڈیموکریٹک ملک بن سکے، نہ کہ کوئی اتھارٹیرین اسٹیٹ.
آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.